میرے پیارو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف عبادتوں کی کثرت ہی کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جبکہ گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی فرائض، واجبات اور سنتوں کی پابندی کرتا رہے، نفل عبادات کم بھی کرے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص راتوں کو نوافل پڑھے، نفل صدقات دے، ذکر و اذکار بھی کرے اور ساتھ ہی گناہوں میں مبتلا بھی رہے، تو اس کی نیکیاں متاثر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی پوری فکر کی جائے۔ میرے عزیزو، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں میں تو لگا دیتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو ہر قدم پہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ کا فتنہ ہے۔ پہلے گناہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو گھر سے نکلنا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، وقت اور پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، لیکن آج موبائل فون نے ہر گناہ کو انسان کی جیب میں لا کر رکھ دیا ہے۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں نگاہوں کی حفاظت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ میرے پیارو، یاد رکھیں، ہر وہ نگاہ جو اللہ کی نافرمانی میں اٹھتی ہے، وہ صرف ایک گناہ نہیں کرتی، بلکہ دل پر ایک سیاہ دبا بھی چھوڑ جاتی ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہی دھبے بڑھتے بڑھتے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ پھر نہ قرآن میں مزہ آتا ہے، نہ نماز میں خشوع رہتا ہے، نہ دعا میں آنسو آتے ہیں، اور نہ ہی عبادت کی وہ لذت باقی رہتی ہے جو ایک مومن کی پہچان ہے۔ میرے عزیزو، گناہ صرف ایک عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کے نور کو بھی چھین لیتا ہے۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا ایک نور ہوتا ہے، عبادت کی لذت کا بھی ایک نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح اللہ تعالیٰ سے نور کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، یعنی اے اللہ، میرے دل میں نور عطا فرما، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، میرے دائیں جانب، بائیں، آگے، پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف نور ہی نور عطا فرما، اور میری پوری زندگی کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ سوچنے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، وہ بھی اللہ سے نور مانگتے تھے، تو ہمیں اس دعا کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وہی نور ہے جو انسان کو نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت عطا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، خصوصاً نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو یہی نور آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ محسوس نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت بے اثر لگتی ہے، اور انسان عبادت تو کرتا ہے مگر اس کی مٹھاس محسوس نہیں کرتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا، گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان کو عطا نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارو، یہ صرف حافظے کی بات نہیں، بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ جو شخص گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت دیتے ہیں، اس کی سمجھ میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں، اور اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طرح آنکھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسی طرح اس کا صحیح استعمال بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اسی آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو ممکن ہے بینائی باقی رہے، لیکن ایمان کا نور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت ہی دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نگاہوں، اپنے دلوں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا نور ایمان عطا فرمائے جو زندگی بھر ہمارے دلوں کو روشن رکھے۔ آمین۔